شہر کے باسی تھے ابو البہیج الاندلسی رحمہ اللہ۔ کبھی اللہ رب العالمین نے توفیق دی، ابو البہیج الاندلسی رحمہ اللہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت ام المؤمنین کی زبانی قصیدے کی صورت میں، اشعار کی صورت میں انہوں نے لکھی ہے۔ امی فرماتی ہے انی لطیبۃ خلقت لطیب ونساء احمد اطیب النسوان، انی لطیبۃ خلقت لطیب، میں پاکیزہ ہوں، مجھے کائنات کے سب سے پاکیزہ انسان کے لیے مجھے پیدا کی گئی۔ زوجی رسول اللہ لم ار غیرہ، میرے خاوند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ سعادت حاصل ہوئی، سیدہ عائشہ نے رسول اللہ کے علاوہ کسی اور انسان کے ساتھ نکاح نہیں کیا۔ یا مبغضی لا تأتی قبر محمد فالبیت بیتی والمکان مکانی، مجھ سے بغض و عداوت رکھنے والے دل میں میرے بغض لے کر کبھی محمد الرسول اللہ کی قبر سے نہ گزرنا۔ فالبیت بیتی والمکان مکانی، جس جگہ محمد الرسول اللہ مدفون ہے یہ میرا گھر ہے، اور جس دن پیارے پیغمبر وفات پائے، مرض النبی ومات بین ترائب، پیارے پیغمبر بیمار ہوتے ہیں اور میرے گود میں پیارے پیغمبر کی روح قبض ہوتی ہے۔ فَالْيَوْمُ يَوْمِي وَالزَّمَانُ زَمَانِي، وہ دن بھی میرا دن تھا، وہ زمانہ بھی میرا زمانہ تھا۔ اِنِّي لَطَيِّبَةٌ خُلِقْتُ لِطَيِّبٍ، میں پاکیزہ خاتون ہوں اور مجھے میرے رب نے کائنات کے سب سے پاکیزہ ترین انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں تمام گناہوں کو آپ دیکھ لیں، جتنی سختی اللہ رب العالمین نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حرمت پامال کرنے والوں کے لیے جتنا سخت لہجہ استعمال کیا ہے، کسی اور کے لیے اللہ نے استعمال نہیں کیا۔ جو مشرک کافر ہے ان کے بارے میں کہا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يعملون، ان کی منہ بند کر دیں گے، ہاتھ پیر بولیں گے، لیکن امی عائشہ پر افتراء، ان پر الزام تراشی کرنے والوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں ان کی زبان بھی بولے گی، ان کے ہاتھ پیر بھی بولے گا۔ خیر کبھی اللہ رب العالمین نے توفیق دی، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر ابو البہیج الاندلسی رحمہ اللہ کی زبانی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تمہارا یہ اعتراض، علی نے جمل بھی لڑی، صفین بھی لڑی، لیکن علی نے لڑنے والوں کو گرفتار کر کے لونڈی اور غلام نہیں بنایا، ان کے مال قبضے میں لے کر تقسیم نہیں کیا۔ فرماتے ہیں اتسبون امکم عائشہ، کیا تم اپنی ماں عائشہ کو لونڈی بناؤ گے اور اس سے وہ سب کچھ حلال سمجھو گے جو عام لونڈیوں سے کیا جاتا ہے؟
اگر تم ایسا کرو گے تب بھی دائرہ اسلام سے خارج، اگر امی عائشہ کو ماں نہ مانے تب بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ آج بھی حب آل بیت کے نام پر امی عائشہ تک کے چادر پہ ہاتھ ڈالے جاتے ہیں حق تخلیق کے نام پر۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ تیسرا اعتراض یہ تھا، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نام سے لفظ امیر المؤمنین کو ہٹایا، تو لہذا جب وہ امیر المؤمنین نہیں رہا تو امیر الکافرین ہوا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اب یہاں پر دلیل دیتے ہیں سنت رسول اللہ سے۔ لقد سمعتم، یقیناً یہ بات تم سن چکے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح الحدیبیہ کے موقع پر سہیل ابن عمر کے ساتھ جب پیارے پیغمبر نے جب صلح کر لیا تو معاہدہ صلح لکھتے وقت پیارے پیغمبر نے جناب علی سے کہا، علی لکھو ھذا ما صالح محمد رسول اللہ وسہیل بن عمرو، یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد الرسول اللہ اور سہیل ابن عمر کے درمیان طے پایا ہے۔ مسلمانوں ذرا یہاں پر چند لمحوں کے لیے اپنے آپ سے ذرا سوال کرو۔ سہیل بن عمر اعتراض کرتا ہے، لو نعلم انك رسول اللہ ما صددناك عن البيت، اگر ہم آپ کو رسول اللہ ہی مانتے تو ہم آپ کو بیت اللہ سے نہ روکتے، ہم آپ سے لڑائی نہ کرتے۔ آپ کو صادق تو ہم مانتے تھے، امین بھی ہم مانتے اور مانتے ہیں، مانتے تھے اور مانتے ہیں، اصل لڑائی محمد الرسول اللہ، ہم آپ کی رسالت کو نہیں مانتے۔ کیا ہم بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو مانتے ہیں؟ وہ کافر لفظ رسول اللہ کا معنی سمجھ گیا، آج ہم امتی ہے رسول کے، کیا ہم سمجھتے ہیں رسول اللہ کا معنی؟ کہتے اگر ہم آپ کو رسول مان لے تو آپ کی اتباع، آپ کی پیروی، آپ کی اطاعت، آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہم پر واجب اور فرض ہو جائے۔ لڑائی اسی بات کی، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے۔ کیا خیال ہے؟ ہم رسول مانتے ہیں محمد الرسول اللہ کو؟ کیا ہمارے نماز رسول اللہ کی نماز سے ملتی ہے؟ کیا ہمارے لباس رسول اللہ کے لباس سے ملتے ہیں؟ کیا ہمارے بود و باش رسول اللہ کی بود و باش سے ملتے ہیں؟ کیا ہمارے معاملات، اخلاقیات، لین دین، زبان، وضاقت، کردار، گفتار، چال و چلن رسول اللہ کی سیرت ایک آئینہ ہے، اس آئینے میں دیکھ کے اپنے زندگی کو سدھرنے کا نام رسول اللہ کو رسول ماننے کا مفہوم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی خاطر لفظ رسول اللہ کو آپ نے مٹا دیا، لیکن لفظ رسول کو مٹانے سے آپ کی رسول ہونے کی حیثیت ختم نہیں ہوئی۔ اسی طرح جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کی خاطر اپنے نام سے امیر المؤمنین ہٹانے سے امیر المؤمنین کی حیثیت ختم نہیں ہوئی۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دلائل سننے کے بعد جن روایات میں ان کی تعداد 6000 بتائی جاتی ہے، ان میں سے 2000 لوگ جناب عبداللہ بن عباس کی باتیں سن کر واپس اعتدال کے راستے پہ آئے، باقی 4000 جو لوگ جو اپنی بات پر قائم رہے، قتلہم الانصار والمہاجرون، انصار اور مہاجرین نے انہیں کاٹ کے رکھ دیا، اور ایک روایت کے مطابق 24000 ان کی تعداد بتائی جاتی ہے۔
جو مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کے مطابق، تو اس کے مطابق کوئی 20,000 کے لوگ واپس آئے، باقی 4,000 اپنے اسی انتہا پسندی پر، مبالغہ آمیزی پر، شبہات پر قائم رہے۔ انصار اور مہاجرین نے انہیں کاٹ کے رکھ دیا۔ تو جو تکفیر کا فتنہ ہے، خوارج کا جو فتنہ ہے، وہ فتنہ بہت خطرناک فتنہ ہے۔ اسی لیے جتنے ڈیٹیل، جتنی تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا تھا